اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ہم نے اسم اور کائے کی فعل کی علامتوں کے بارے میں پڑھی. مباحثے میں آپ نے کیا ہوگا کہ اسم کی تعریف، کلمے کی قسمیں، اسم فعل حرف، اسم کی تعریف اور اسم کی قسمیں، اسم کی علامتیں، اور یہ بھی کہ اسم کی علامتیں پہلے کیوں گنائی، کیونکہ شرف حاصل ہے. شرف کیوں حاصل ہے وہ بتایا. پھر فعل کی بیان کی کہ فعل کی کیوں پہلے بیان کی، حرف کی کیوں نہیں وہ بتایا. پھر ان دونوں کی گنانے کے بعد سواہما الحرف، سواہما الحرف کہل وفی ولم فعل مضارع یلی لم کیشم. ٹھیک ہے، آئیے دیکھیے سواہما اے سول اسم ول فعل. سول اسم ول فعل الحرف، اسم اور فعل کے علاوہ، ان دونوں کے علاوہ کیا ہے؟ حرف ہے. وہو علی قسمین، اسم کی دو قسمیں ہیں. کیسے؟ کون کون سی؟ مشترکن، وہو علی قسمین، مشترکن بین الاسماء والافعال. ایک قسم وہ ہے کہ جو مشترک ہوتا ہے حرف اسم میں اور فعل دونوں میں آتا ہے. جیسے حل ہے، حل اسم پہ بھی آتا ہے اور بولو پھر حاضر کیوں نہیں ہو آپ لوگ؟ اسم میں سے بھی، اسم پہ بھی مشترک ہے، اسم اور فعل دونوں پہ. ٹھیک ہے، آئیے پھر یہ بات یہ ہے کہ حل اگر آپ نے پڑھا کہ بھئی یہ بات کہہ دی نے اسم میں بھی آتا ہے اور فعل پہ بھی مشترک ہے. تو ہم نے تو ہدایہ اور سمدیہ میں باب اشتغال میں پڑھا تھا. باب اشتغال کہ حل فعل سے مخصوص ہے، حل فعل سے مخصوص ہے. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی منافات نہیں ہے اس بات پہ کہ یہ عنقریب آئے گا باب اشتغال میں کہ حل بے من اختصاص ہی کہ یہ مخصوص ہے بالفعل، فعل سے. لأن ذالک، ہاں اب باب اشتغال جب آپ نے ہدایہ سمدیہ میں پڑھا ہوگا یا اب پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا ہے، اور اب سیوطی میں بھی جب آئے گا تو آپ یہ پڑھیں گے باب اشتغال میں. کسے یاد ہے باب اشتغال تھوڑا بہت؟ نام بتا دیا میں نے تو باب اشتغال، بھائی میں نے تو نام بتا دیا باب اشتغال. جی آپ نے باب اشتغال یاد ہے آپ کو کیا پڑھا تھا؟ باب اشتغال یعنی مشغول ہونا، یعنی ایک اسم ہو، ایک اسم ہو، ایک اسم ہو اور اس کے بعد ایک فعل ہو، یا مثلا شیوے فعل، اور وہ فعل اس اسم سے بے نیاز ہو. کیوں بے نیاز ہے؟ کیونکہ اس اسم کی ضمیر میں عمل کر دیا ہے. مثلا زید ضربتہ، اب کیونکہ ضربتہ کو ایک معمول چاہیے تھا جس میں عمل کرتا ہے، اس میں کر دیا، تو اب اس میں کون عمل کرے؟ یہی بات تھی کہ زید ضربتہ، کہ ضربتہ اس کا ایک عامل ہو اور وہ اس اسم کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے اس سے بے نیاز ہو جائے. کیونکہ یہ وہ عامل اس میں مشغول ہو گیا تو اب اس پہ توجہ تھوڑی کر سکتا ہے. اگر میں نے آپ نے کہا اشارہ دیجیے، میں نے نام بتایا باب اشتغال. ایک دفعہ اگر آپ لوگ اشتغال میں مشغول ہو جانا، اب یہ عامل اس میں مشغول جب ہو گیا عمل کرنے میں تو اس کا کیا کریں ہم؟ تو اس کے بارے میں آپ کو یاد ہے کیا کہا تھا؟ اس میں کتنی صورتیں جائز ہیں؟ واجب الرفع، واجب النصب، جائز النصب، جائز، ایسی تھی وہ. بہرحال وہ ابھی آئے گا، آپ لوگ اس کو اس بحث کو دورہ کرائیے گا. تو اس میں مین بات جو ہمارے یہاں پہ تعلق رکھتی ہے اس بحث سے وہ میں یہاں بتا دوں. بتایا تھا کہ واجب الرفع
جب کب ہے کہ جب وہ ایسی چیز کے بعد آئے کہ جس کے بعد ہمیشہ اسم ہی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ایسی چیز کے بعد آئے کہ جس کے بعد فقط فعل آتا ہے تو مثلا کیا کرنا ہے؟ جیسے تو اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ حل ہے جیسے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ان 4-5 صورتیں جو گنائی ہیں وہاں پر، ان میں یہ بات بتائی تھی کہ اگر حل جو ہے وہ کیونکہ ہمیشہ فعل پہ آتا ہے، ہمیشہ فعل پہ آتا ہے، لہذا زیدن حل ضربت زیدن ضربت، تو آپ زیدن پڑھیے، ٹھیک ہے؟ زیدن پڑھیے، یا ایزا ہے، ایزا کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے تو آپ زیدن پڑھیے۔ وہ صورت آپ دیکھ کے آئیے گا۔ مین مقصد جو ہماری اس بحث سے تعلق ہے، انہوں نے یہ کہا یہاں پہ بات کائے کی چل رہی ہے؟ حرف کی چل رہی ہے کہ حرف کی 2 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ حرف کی 2 قسمیں ہیں، مشترک بین الاسم والفعل، بین الاسم والفعل، جو مشترک ہو اسم اور جیسے جیسے حل ہے، جو اسم میں بھی آتا ہے۔ تو بات یہیں پہ تھی کہ اب اگر ہم نے یہاں پہ یہ کہہ دیا کہ کچھ حرف ایسے ہیں جو اسم اور فعل دونوں میں مشترک ہیں، اسم میں بھی آتی ہیں فعل میں بھی، لیکن ہم باب اشتغال میں جا کے کہیں گے کہ حل فقط فعل پہ آتا ہے، تو یہ بات ٹکراؤ نہیں ہوا؟ مقصود فعل سے ہونا چاہیے تھا۔ تو کہا کہ اس میں کوئی منافات نہیں ہے اگر ہم باب اشتغال میں جا کے آپ سے کہیں کہ یہ فعل سے مخصوص ہے۔ کیوں منافات نہیں ہے، کیوں ٹکراؤ نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں جو کہا اسم اور فعل کے درمیان مشترک ہے، اسم پہ بھی آتا ہے فعل پہ بھی، لیکن یہاں جو کہا ہے نا کہ فعل سے مخصوص ہے، یہ اس وقت ہے کہ جب کبھی حل کے بعد اسم اور فعل دونوں ہوں تو فعل پہ آئے گا، اسم پہ نہیں آئے گا۔ اس وقت کے لیے ہے وہ فعل سے مخصوص ہے، نہ کہ کومن تو آپ حل زیدن قائمن بھی کہہ لیجئے، حل زیدن قائمن، کیا زید کھڑا ہے؟ دیکھیے اسم پہ آیا نہیں آیا، لیکن اگر ان میں سے کہیں ایک فعل ہوتا تو پھر وہ فعل پہ آتا، اسم پہ نہیں آ سکتا ہوا۔ یہ بات ہے یہاں پر، سمجھ گئے؟ فعل تب اسم پہ نہیں آ سکتا، اس وقت فعل پہ آئے گا۔ اور حرف کی ایک قسم کیا ہے؟ مختص، کسی ایک چیز سے مخصوص ہے، مثلا بہت سے لم ہیں فعل سے مخصوص ہے، اسم پہ تو نہیں آتا، اور کچھ ایسے ہیں جو اسم سے مخصوص ہیں، تو یہ بات بتانے کی تھی۔ باب اشتغال آئے گا اور آپ دوہرا کے کہیں سے دیکھ کے آئیے گا۔ آئیے کتاب پہ آئیے۔ اب سواہما الحرف، ان دونوں کے علاوہ یعنی اسم اور فعل کے علاوہ جو بچتا ہے وہ کیا ہے؟ کلمے کی تیسری قسم الحرف، حرف ہے، وہ اعلیٰ قسمین، اس کی 2 قسمیں ہیں، مشترک بین الاسماء والافعال، کچھ حرف ایسے ہیں جو مشترک ہیں اس اسماء اور افعال کے درمیان، جیسے حل ہے۔ اب انہوں نے ایک دم مثال دی، انہیں پتا تھا کہ کوئی سمجھدار طالب علم بھی ہوں گے، فوراً کہیں گے کہ ہمیں باب اشتغال یاد ہے، وہاں پہ تو یہ کہا گیا تھا کہ وہ فعل پہ آتا ہے۔ تو ولا ینافی ھذا ما سیاتی، جو عنقریب باب اشتغال میں آئے گا، من اختصاص ہی کہ حل مخصوص ہے، اختصاص رکھتا ہے فعل سے، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن ذالک، یہ کہ یہ حل فعل سے مخصوص ہے، یہ بات جو ہم وہاں کہیں گے یہ اس وقت ہے حیث کان فی حیزھا فعل، جب اس کے حیز میں بعد میں فعل ہو تب فعل سے حل فقط فعل سے مخصوص ہوگا۔ قالہ الرزی، اس بات کو سید رضی صاحب نے کہا ہے، رضی صاحب نے کہا ہے، یہ ایک قسم ہو گئی حرف کی۔ کون سی؟ مشترک۔ تو سمجھ گئے؟ حیث کان فی حیزھا فعل کا مطلب سمجھ گئے؟ یعنی فعل سے مخصوص ہوگا کب؟ فی مورد یکون بجنبھا فعل، جب اس کے اس میں پہلو میں یا پاس میں فعل ہو تب وہ فعل سے مخصوص ہو۔ ویسے اسم پہ بھی آ سکتا ہے، فعل سے بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ بعد میں اس کے پہلو میں، نزدیک میں، ایسے۔ اب وہ مختصن، اب یہ دیکھیے وہ مختصن، مختصن کیوں پڑھا؟ یہ واو عطف ہے، اس کا مطلب کہاں پر، کہاں عطف ہو رہا ہے؟ وہو علی قسمین مشترکون و مختصون، لکھ لو اشارتاً، ورنہ پھر ذہن سے نکل جاتی ہیں یہ باتیں کہ یہ مشترکون آیا 3 لائن پہلے، اس کے اوپر عطف کیا گیا ہے 3 لائن، 2 لائن پہلے، اور اس کے اوپر جو
عطف کیا گیا وہ 2 لائن بعد ہے، یعنی ایسے وہو علی قسمین، حرف کی 2 قسمیں ہیں، مشترک بین الاسماء والفعل والافعال ومختص وہو علی قسمین، مختص کی بھی 2 قسمیں ہیں، مختص کی بھی ایک مختص بالاسماء، ایک مختص بالافعال۔ مختص بالاسماء جیسے مختص بالاسماء وهو على مختص وهو على قسمین، مختص بالاسماء نحو فی، فی اسم پہ آتا ہے، فعل پہ تو اسم سے مخصوص۔ وہ مختص بالافعال، مختص فعل حرف جو مختص ہے ایک وہ ہے، دوسری قسم جو افعال سے مخصوص ہے، جیسے لم ہے، لم فعل پہ آئے گا اسم پہ تو کیا ہوا تھا، سواہما الحرف، ان دونوں کے علاوہ فعل اور اسم کے علاوہ بچتا ہے حرف، جیسے حل وفی و لم، 3 مثالیں دی۔ حل وفی یہاں نہیں بتایا کہ حرف کی 2 قسمیں ہیں اور یوں سیدھا سیدھا دے دیا، اسے آپ خود سمجھیے۔ حل یعنی جو اسم اور فعل دونوں پہ آتا ہے، فی فقط اسم پہ آتا ہے، لم فقط اس فعل پہ آتا ہے۔ فعل و مضارع یلی لم کیشم۔ اب یہ اس کا اگلا مصرع کیا ہے، آگے دیکھیے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں مختصر، جیسے لم، اب فعل ينقسم على 3 اقسام، فعل ينقسم الى فعل کی 3 قسمیں ہیں، مضارعین و مضارعون یا مضارعین و ماضین و امرین، یا امرون کا مضارعون پڑھا ہے تو ٹھیک ہے۔ والفعل ينقسم الى 3 اقسام، مضارعون و ماضین و امرون۔ اب یہ بتاؤ اگر ہم نے مضارعون پڑھا و امرون پڑھا تو ماضون کیوں نہیں پڑھا، ماضین کیوں پڑھا؟ ماضیون تھا، ضمہ یا پہ دشوار تھا، گر گیا، یا ساکن بچی اور یہ نون پشیون، ماضی تو کیا کیا، التقاء ساکنن ہوا تو یا بچا نا ماضی، اب کیونکہ تنوین تو تھا وہ نون، وہ ذات کا کہ ماضین، اسمی ماضیون تھا۔ مضارعون و ماضین و امرون، 3 قسمیں ہیں۔ اب یہ وذکر المصنف، دیکھیے جیسے کلمے کی 3 قسمیں تھیں، اسم فعل حرف، پہلے علامت کس کی گنائی، اسم کی، کیوں؟ کیونکہ اسے شرف حاصل ہے دونوں کے اوپر، پھر فعل کی گنائی کیونکہ اسے حرف پہ شرف حاصل ہے، کیوں حاصل ہے وہ بتایا تھا۔ اب اسم فعل کی 3 قسمیں، خود فعل کی، فعل کی 3 قسمیں مضارع، ماضی، امر، تو انہوں نے کیوں نہیں کہا ماضی مضارع امر، جیسا ہمیں رٹا ہوا ماضی مضارع امر، کیا مضارع کو شرف حاصل ہے اس لیے پہلے مضارع ہے۔ کیوں شرف حاصل ہے؟ اس لیے کہ مضارع میں سب کا اتفاق ہے وہ معرب ہے، ماضی میں سب کو اتفاق ہے کہ وہ مبنی ہے، اور امر دونوں ہے، معرب بھی ہے مبنی بھی ہے۔ امر غائب معرب ہے نہیں، لام آ گیا تو آخر میں جزم آ گیا، اور حاضر کے صیغے مبنی ہے، تو اور اعراب معرب کلمے کو شرف حاصل ہوتا ہے۔ بتا تو دیا کیوں نہیں کہا پہلے، وہ پھر ماضی میں اتفاقی چیز بھی تو ہے نا، جس چیز پہ بھائی کنفیوز والی چیز کو پہلے رکھو گے، اتفاق والی چیز کو پہلے رکھو گے، تو اسے اس میں اتفاق ہے وہ معرب ہے، اس میں ماضی میں اتفاق ہے کہ یہ مبنی ہے۔ ہاں تو معرب کو کیونکہ شرف حاصل ہے مبنی پہ، اس لیے معرب کو پہلے رکھا، ماضی مبنی ہوتا۔ وذکر المصنف علاماتها، ایک منٹ، مقدماً المضارع، پہلے مضارع پھر ماضی کو امر کے اوپر، کیوں؟ للاتفاق علی اعراب الاول، یعنی مضارع اور ماضی کو مقدم کیا امر پر، کیوں؟ ان دونوں کو امر پہ مقدم کیوں کیا؟ کیونکہ دونوں میں اتفاق ہے۔ پہلے تو ان دونوں کا امر سے کہتے ہیں نا کہ پہلے ان دونوں کو اس سے جدا کرو، پھر ان دونوں کو آپس میں ہم جدا کر ہی لیں گے، کیسے کرنا وہ بعد میں۔ پہلے مضارع اور ماضی کو پہلے کیوں امر کے اوپر؟ کیونکہ ماضی مضارع میں دونوں میں اتفاق ہے، ایک میں معرب ہونے میں اتفاق ہے، ایک کے مبنی ہونے میں اتفاق ہے، اس میں اختلاف ہے، زیادہ اتفاقی چیزوں کو پہلے رکھ دیا۔ کیوں؟ للاتفاق علی اعراب الاول، پہلے کے معرب ہونے میں اتفاق ہے، وہ بنا ثانی دوسرے کے مبنی ہونے میں۔ والاختلاف فی الثالث، لیکن تیسرے یعنی امر میں اختلاف ہے،
پھر اب ان دونوں کو مقدم کر دیا تو ان دونوں میں پھر ماضی کو پہلے کر سکتے تھے، مضارع کو ہی کیوں کیا؟ وقدم المضارع لشرفہ بالاعراب، لیکن مضارع کو ماضی پر اس لیے مقدم کیا کہ اسے شرف حاصل ہے اعراب کے ذریعے سے، کیونکہ یہ معرب ہوتا ہے، مبنی کو اوپر معرب کو شرف حاصل ہوتا ہے۔ آئیے فقال، پھر یہ جملہ کا بات کو تمام کرتے ہیں، بس یہ شعر کا ترجمہ کر کے۔ تو فعل کی قسمیں ہیں یہ ہیں، اور انہوں نے پہلے ماضی مضارع کو امر پہ مقدم کیا کیونکہ امر میں اختلاف ہے، ان دونوں میں اتفاق ہے، ایک کے معرب ہونے میں ایک کے مبنی ہونے میں۔ پھر ان دونوں میں سے ماضی مضارع میں سے مضارع کو پہلے کیوں مقدم کیا؟ کیونکہ مضارع کو اس لیے شرف حاصل ہے کہ وہ معرب ہے۔ پھر یہ کہا فعل و مضارعین، انہوں نے فعل و مضارعین کہاں گیا؟ ہاں یہ رہا، فعل و مضارعین یلی لم، یلی لم یعنی فعل مضارع وہ ہے کہ جو یلی لم کے بعد آتا ہے، فعل مضارع وہ ہے کہ جو لم کے بعد آتا ہے، جیسے کا یشم، جیسے یشم، آپ کہیں گے یشم پہ لام کہاں ہے جو یشم ہو گئے، لم آیا تو لم دکھا رہے ہیں، جیسے یلی لم کے بعد آتا ہے، جیسے یشم، لم داخل کر کے یشم ہو جائے گا۔ اے یقاؤ، یلی یعنی یقاؤ فعل مضارع واقع ہوتا ہے بعد لم کے بعد، فإنہ اس لیے کہ یقال فیہ، اس میں یہ کہا جائے گا جب لم آئے گا اس کے اوپر، لم یشم نہیں سونگھا اسے ایک مرد نے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔